بیٹا بخشا گیا۔ سو یہ پیشن گوئی جو تھی میرے عزیزوں، یہ ہزاروں سال پہلے یسایہ نے خدا کے روح کی ہدایت سے بیان کی۔ جب خدا کے روح نے اسے گائیڈ کیا، اسے بتایا، تو پھر اس نے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا۔ تو یہ پیشن گوئی جو تھی یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم تاریخی طور پر پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو ابراہام سے خدا یسوع مسیح تک کل جو پشتیں ہیں وہ 42 پشتیں ہوئی۔ بنی اسرائیل کے اندر ابراہام سے لے کر خدا یسوع مسیح تک کتنی پشتیں ہوئی جی؟ 42 پشتیں جو ہیں وہ ٹوٹل 42 پشتیں ہوئی، اور 42ویں پشت میں خدا یسوع مسیح جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے خدا کے بیٹے بن کر اس زمین پر آئے۔ اور اگر اب مزید اس کو پس منظر کو دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رود ایک کردار ہے، اور رود جو تھی وہ ایک موابی عورت تھی، اور موابی جو لوگ ہیں ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب لوط کے علاقہ کے اندر جب خدا نے آگ اور گندک کو نازل کیا تو تمام جو لوگ تھے وہ خدا نے ان لوگوں کو فنا کر دیا، برباد کر دیا، اور دنیا سے ان کو ختم کر دیا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ لوط تھا اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بڑی بیٹی ایک چھوٹی بیٹی۔ تو وہ ایک پہاڑ کے اندر تھے، تو وہاں پر جب اس کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تو کیا ہوا کہ ان کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ ایک تو بنی امونی تھے اور ایک بنی موابی تھے۔ تو یہ جو روت ہے یہ اس موابی خاندان سے ہے، موابی جو قبیلہ تھا اس میں سے یہ روت جو ہے، اس کا شجرہ نسب جو ہے وہ ان موابی لوگوں میں سے ہے جو اس کی بیٹیوں کی اولاد میں سے ہوئی۔ تو یہ ایک موابی عورت ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی ساس جو تھی، جو نومی تھی، اور اس کا جو خامد ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اس کا دیور بھی مر جاتا ہے، اس کا سسر بھی مر جاتا ہے، یہ مواب کے ملک کے اندر تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی دوسری اس کی ساتھ تھی، اس کی نند، تو وہ وہیں پر رہ جاتی ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میں واپس نومی کے ساتھ جو ہے ملک کنعان کے اندر واپس جو میرے سسرال کا جو علاقہ ہے بھائی علاقہ وہاں پر میں جاؤں گی۔ اور اس کی ساس سے کہتی ہے کہ نہیں میری بیٹی تو اپنے لوگوں کے اندر واپس چلی جا، جیسے تیری دوسری بہن چلی گئی واپس اپنے لوگوں میں، تو بھی اپنے دیوتاؤں کو پوج اور اپنے لوگوں میں تو واپس چلی جا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں تیرے ساتھ تیرے ملک میں جاؤں گی، تیرا خدا میرا خدا اور تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے، اور جو بنی اسرائیل کا خدا ہے وہ اس کو اپنا خدا جو ہے وہ مان لیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اس کی جو ساس ہے وہ اس کو مبارک کہتی ہے، اور وہ اپنے علاقہ میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پر چلی جاتی ہے تو پھر اس کی ساس جو ہے وہ ایک مکمل جو بائبل مقدس کے اندر ایک کہانی کو بیان کیا گیا ہے، تو پھر اس کی جو شادی ہے وہ بوعز سے ہو جاتی ہے۔ تو اس سے جو اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، عبید پیدا ہوتا ہے، پھر اسی نسل میں سے یسی، اور یسی میں سے پھر داؤد، اور داؤد کی نسل میں سے جو تھے جو خدا یسوع مسیح کے جو پالنے والے باپ تھے مقدس یوسف جو تھے وہ اسی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ سو وہ مبارک، اگر ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں تو پھر خدا یسوع مسیح کا جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح پھر چلتا ہے، اور وہ ایک لنک جو ہے وہ اس موابی خاندان سے مل جاتا ہے۔ لیکن اس بات پر اگر ہم غور کریں تو خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے اس نے ان لوگوں کو بھی جو ایک گناہ کی پیدائش تھی، جو گناہ کی وجہ سے ایک قبیلہ جو ہے وہ وجود میں آیا تھا، تو اسی قبیلہ میں سے جو ہے جب اس عورت نے اس کو اپنا خدا تسلیم کر لیا تو پھر اسی قبیلہ میں سے جو ہے پھر خدا یسوع مسیح کا وجود آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ جو تھا یہ ایک تاریخی پس منظر تھا کہ ابراہم سے لے کر
दाऊद तक जाके कितनी पुश्तें हुई जी? 42 पुश्तें हो गई और 42वीं पुश्त में से खुदाम यीशु मसीह आए। हालेलुया। सो आज हम खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश का दिन जो है उसको मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सो जो क्रिसमस है, अगर हम दो हिस्सों के अंदर तकसीम करें तो पहला जो लफ्ज बनता है वो है क्राइस्ट। अगर इसको आप अलग-अलग पढ़ें तो लफ्ज बनता है क्या जी? क्राइस्ट। और एक बनता है मसीह। तो क्राइस्ट का मतलब होता है मसीह और मसीह का मतलब होता है खुशी और शादमानी। क्या होता है जी? खुशी और शादमानी। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो फिर इसका मतलब बन जाता है कि मसीह की खुशी। हालेलुया। मसीह के जन्मदिन की खुशी। सो इसका मतलब ये है। कैसे है? आइए मेरे साथ आप देखें, जरा हवाला निकालिए। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई पाक अंजील और उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत को मेरे साथ देखिएगा। आइए मेरे साथ देखिएगा, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखवाई गई पाक अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में से हम देखेंगे कि कैसे जो है वो खुशी और शादमानी है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। यहाँ पर लिखा है खुशी की बिशारत। हालेलुया। सो क्रिसमस का जो हमने लफ्जी मतलब जो देखा कि खुदाम यीशु मसीह की क्या है जी? खुशी। और यहाँ पर फरिश्ते भी इसी बात को बयान कर रहे हैं कि फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। बिशारत का मतलब है खुशखबरी और ये खुशी की जो है क्या है जी? खुशखबरी है। हालेलुया। सो क्रिसमस का मतलब है खुशी, शादमानी। क्या है जी? खुशी और शादमानी। अब क्रिसमस का पैगाम जो है पहले नंबर पर तो ये खुशी का पैगाम है कि जब खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश को हम खुशी के तौर पर क्या करते हैं जी? मनाते हैं। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा मजहब है वो मसीही लोग हैं। कौन है जी? मसीही लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी अब मसीही लोग बड़े जोशो खरोश के साथ खुदाम यीशु मसीह के पैदाइश के दिन को क्या करते हैं जी? मनाते हैं। दूसरी अक़वाम भी उनके इस मनाने के दिन को फिर देखते भी हैं। लेकिन अगर हम खास जो अंग्रेजों के मुमालिक हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर तकरीबन 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले वो क्या करते हैं जी? क्रिसमस की खुशियों का क्या है? आगाज कर देते हैं। वहां पर क्रिसमस के बाजार जो है वो सजाए जाते हैं। फिर वहां पर क्या होता है कि हर एक चीज जो है वो लोगों के लिए सस्ती कर दी जाती है ताकि जो हर कोई गरीब है, अमीर है, वो क्या करें जी? बराबर खुदाम यीशु मसीह की खुशियों के अंदर क्या हो? शरीक हो। हालेलुया। सो ये जो है एक खुशी का, एक शादमानी का दिन है। लोगों के अंदर हमें एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे को तोहफे देने का दिन है और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों को बांटने का दिन है। हालेलुया। सो क्रिसमस का जो पहला पैगाम है वो क्या है जी? खुशखबरी का पैगाम है, खुशी का पैगाम है, शादमानी का पैगाम है। हालेलुया। सो दूसरी जो बात हम देखते हैं, मेरे साथ आप निकालिए मुकद्दस लूका उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत को हम देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि खुदा की खादिम जो है अगर पढ़ सके तो। हाँ जी, 13वीं। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर के एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। हालेलुया। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती
ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان عالموں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. ہاللیلویا. سو کرسمس کا پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام ہے, سلامتی کا پیغام ہے اور امن کا پیغام ہے. ہاللیلویا. پہلے نمبر پر کرسمس جو کیا ہے جی, خوشی کا پیغام ہے, اور دوسرے نمبر پر کرسمس جو ہے وہ صلح کا پیغام ہے, سلامتی کا پیغام ہے اور شادمانی کا پیغام ہے. ہاللیلویا. اب صلح کا پیغام کیسے ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر, باغ عدن کے اندر, جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کیا کیا کہ اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا. ہاللیلویا. جب اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا, تو پہلے تو وہ خدا کی رفاقت کے اندر رہتا تھا, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقت کے اندر آ کر آدم سے کیا کرتا تھا جی, ملاقات کرتا تھا. وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے. لیکن جیسے ہی آدم نے گناہ کیا تو کیا ہوا جی, ان کے درمیان جدائی ہو گئی. اس گناہ نے آدم اور خدا کے درمیان جدائی کو ڈال دیا. ہاللیلویا. سو پھر خدا میں یسوع مسیح جو اس دنیا کے اندر آئے تو وہ ہمارے کفارہ کے لیے, اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے, اس کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم خدا باپ سے کیا کروا دی, انسانوں کی صلح کروا دی. اور وہ جو ایک مروسی گناہ جو تھا وہ انسان کے اندر چل رہا تھا جو برسوں سے, تو اس کو انہوں نے کیا کیا جی, ختم کیا, اور جو انسان اور خدا کے درمیان جو دیوار تھی اس کو کیا کیا, انہوں نے ڈھا دیا. ہاللیلویا. سو کرسمس جو ہے وہ کیا ہے جی, سلامتی کا پیغام ہے. پہلے نمبر پر خوشی کا پیغام, شادمانی کا پیغام, اور پھر صلح اور سلامتی کا پیغام. ہاللیلویا. اور تیسرے نمبر پر کرسمس جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے. کیا ہے جی, نجات کا پیغام ہے. سو آئیے میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت کو ہم دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم اس آیت کو بھی پڑھ دیں جی. مقدس متی پہلا باب 21 آیت. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا. آمین. اب یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام کیا رکھنا جی, یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب کرسمس جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے. کیا ہے جی, نجات کا پیغام ہے. اب کن باتوں سے نجات ہے؟ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا جی, گناہ کی تصویر کو کیا کیا جی, ختم کیا. پہلے نمبر پر کیا کیا جی, گناہ کی تصویر کو خدا یسوع مسیح نے ختم کیا. تو اس طرح جو کرسمس ہے یہ نجات کا بھی پیغام ہے. ہاللیلویا. نجات کا پیغام ہے. پہلے نمبر پر تو گناہوں سے نجات ہے, پھر خدا یسوع مسیح نے کیا کیا, لوگوں کو ان کے دکھوں سے نجات بخشی. پھر خدا نے جو لوگ تھے ان کی پریشانیوں سے ان کو کیا کی جی, نجات بخشی, ان کی بیماریوں سے نجات بخشی. ہاللیلویا. سو کرسمس جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے. سو میرے عزیزو, آج خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال بخشے. ہم نے غیر اقوام کے اندر رہتے ہوئے آج مسیح کے پیغام کو لے کر جانا ہے. ہاللیلویا. ہم نے غیر اقوام کے اندر اس کے کلام کو لے کر جانا ہے, اور جو پیغام آج ہم لوگوں نے سنا ہے کہ صلح کا پیغام, تو غیر اقوام کے اندر ہم نے صلح کے پیغام کو لے کر جانا ہے. ہاللیلویا. ہم نے خوشخبری کے کلام کو ہے وہ غیر اقوام کے اندر لے کر جانا ہے.
हमने इस निजात के पैगाम को गैर मुआफ के अंदर लेकर जाना है। हालेलुया। इसके साथ साथ हमने जो हमारे दूसरे बहन भाई जो इस काबिल नहीं है कि वो क्रिसमस की खुशियों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें, वो इस काबिल नहीं है, हम लोगों ने क्या करना है कि उन लोगों को भी हेल्प करना है। हालेलुया। उनको हेल्प करना है। ईद के मौकों पर, क्रिसमस के इस मौका के ऊपर हमने उन लोगों को भी क्या करना है जी, उनकी भी हेल्प करनी है ताकि वो भी खुदा में यीशु मसीह की खुशियों के अंदर शरीक हो। हालेलुया। सो आइए खुदा इस कलाम के वसीला से सबों को बख्शा और बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आइए अपने आप को बंद कीजिए और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। हालेलुया।